تے لگے تھا یہ آنی پھر حضرت جناب بابا جی صاحب رنگو بہت بڑو کلام ہے جڑو تم سنے بھی ہیں ریڈیو تے بھی سنے ٹی وی تے بھی سنے کچھ کرانگا بچ بھی کچھ لوگوں کو ہے پھر حاجی بابا صاحب رنگو بہت بڑو کلام ہے سیارتی ہیں سب کچھ ہے پیر باغ حسین شاہ ہے برکت حسین شاہ ہے قمر رجوری ہے رانا صاحب کو کلام ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ بابا جی نے کٹھا کیا یا کوئی چیز ریکارڈ میں نہیں تھی کوئی چیز ریکارڈ میں بالکل نہیں تھی ریکارڈ میں نہیں تھی کہ آج اس کو کسی نے پتہ ہی نہ ہوتا کہ جناب بابا جی صاحب رنگ کے کلام تھو کہ تھو کوئی ایک لاکھ آدمی بچ 10 آدمی نہ پتہ ہوتا قدرت کو کرنا یہ تھو کہ بابا جی انہوں نے جس پلے سیاست کی جان چھٹائی اپنی تو اس پلے سب تو پہلا اس کام پر توجہ دی تھی یہ تکھیں اوپر ڈھونڈو چھت کے اوپر تیجی منزل میں چھت کے اوپر رکھے جا گئے ارشاد صاحب اقبال صاحب کی یہ لایا شیر اچھا بابا صاحب رنگا بہت بڑا ہے تو انہیں دوجا مہاراج فارما شاعر ہے انہوں کا بھی ایک پتو کرو ایک کتے نہ کتے بھی ہونے گا جمع کیا ہوا یا دکھیا ہوا یا کچھ بے گیا اوپر دیکھنے واسطے تو انہوں نے مل گیا کچھ گوڑیاں میں مل گیا کچھ اسی طرح پیا ہوا تو بابا جی انہوں نے وہ تن کو پھر جمع کیا تو وہ ساروں چھپایا پھر میر سمندر کی شکل میں بھی چھپایا حضرت جناب بابا جی صاحب رنگ سیارتیہ میں بابا صاحب رنگ و شعر نظامی میر سمندر میں جڑا دوجا شاعر تھا جنہوں کو آج کی لوگوں نے پتہ ہی نہیں کون تھا کہ تھا کتنا بڑا شاعر تھا کتنا بڑا ادیب تھا وہ سب کچھ خود ایک چیز جڑی ہے وہ جمع کرائی کرا کے وہ پھر چھاپی اپنا لوگوں واسطے وہ ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے گیا آن والی نسلوں واسطے بھی اتنا بڑا عارفانہ کلام جو حضرت جناب بابا جی صاحب رنگ ہوئے حاجی بابا صاحب رنگ ہوئے وہ کسی اور شاعر کو ہے ہی نہیں تو جڑا لکھے تھا حاجی بابا صاحب رنگ کی جڑی تحریر تھی وہ اگر آدمی پڑھے کہ ان کا لکھن کو انداز کے آدمی حیران ہو جائے کہ یہ اس زمانہ میں پار میں بوئے وفا کتاب بھی تھی اتنا کتے تاریخ رانا صاحب کی کتاب ہے یہ بابا جی لکھتا رہے اپنی ڈائری پہ یہ ڈائری جڑی ہے یہ ایک پورا خزانہ ہے کہ ہم نہ اگر 1950 دیکھنا ہوگا ادھا یہ موبائل بند کر لیا ہم نہ اگر 1950 دیکھنا ہوگا 1950 میں بابا جی اور کت گیا ہوا تھا انہوں نے کیا بڑے کوئی سیاسی واقع ہوئے سماجی واقع ہوئے کہ ہم یا ان کی اگر ڈائری کڈا کہ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہے وہ کہ بابا جی اور اس دن کت رہا کہ بڑا واقع ریاست میں ہوئے ہماری برادری میں ہوئے سیاست میں ہوئے بڑے صغیر مکے ہوئے کہ یہ بھی اپنا لوکاں واسطے ایک بہت بڑا خزانہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ ڈائری ہم نے اون چھاپی ہیں بابا جی اورنگ کی ڈائری 1960 سے لے کے 1970 تک کی
रजौरी पुंछ वालों वास्ते तो वो एक खजाना है, क्योंकि बाबा जी को सारा खुशी वक्त ही ज़्यादा रजौरी पुंछ में गुजरा हुआ था। दूजी किताब आदतन किसी ने दी मत उतनी रखे और अति आमद इतनी ठीक ठीक है। हमारा चौक बेस्ट वैसे सारा बेस्ट है। डायरी ना डायरी नहीं था वो इसमें देखो तो जो बड़ा डॉक्टर साबर हाथी है ना, तो वो पार्ली कश्मीर आज़ाद कश्मीर से आया था वो, तो वो इस मारा तबका के बिच वे दूजा नंबर का बड़े सवीर मशाइख अदीब बहुत बड़े नात होने वो, उन्होंने वे आया तो जर्सी पर जम्मू में भी उनका बड़ा प्रोग्राम होया, पुंछ में भी, श्रीनगर में भी। इत भी आया तो इत मुड़ के उन्होंने जाके एक मजमून लिखा बाबा जी राम। मजमून बहुत लम्बो चौड़ो है, जिसको या किताब मताए फक्र दानिश है वो ज़रूर ये मजमून पढ़े। तो मगर मजमून का आखिर पर उसने उन्होंने जो लिखा आखिरी जगह लफ्ज़ था। 15 अगस्त की सुबह हुई तो नाश्ते से पहले अमीन कमर, मुखलिस वजदानी और मैंने मज़ारात पर जाकर दुआएं मांगी। हज़रत बाबा जी साहब और हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन नक्शबंदी मजददी सिलसिले से मुंसलिक और बादशाह वली थे। मिज़ार पे ना नीले पीले कपड़ों की झंडियाँ नज़र आईं, ना मलंग, ना भंग पोश, ना कोई मजजूब, ना नीम बरहना दरवेश, ना मजावर, ना गदागर, ना नारे लगाने वाले फ़कीराना जालियाँ पकड़ पकड़ कर रोने वाले, ना कोई जाली बहश्ती दरवाज़ा। इन खूबियों के बायस बाबा नगरी का ये दरबार तमाम कश्मीर और पंजाब में आपको मनफरद नज़र आएगा। नाश्ता करने के बाद मियाँ अल्ताफ़ तशरीफ़ लाए, जो असेंबली के मेंबर भी हैं। मियाँ अल्ताफ़ अहमद ने हज़रत मियाँ साहब की तरफ से बोरे रंग की एक कीमती डबल शाल मुझे अनायत की और एक मुखलस को लड़कों को, और एक दथी नोटों की, जिसे बाद में गिनने में काफ़ी देर लगी। मैं इस कदरदानी पर जहाँ मसरूर था, वहाँ इस फ्याजी पर हैरान व मतहयर भी कि ये कैसे पीर हैं जो मरीदों को नजराने पेश करते हैं, और ये किस तरह की खानकाह है जहाँ से मुसाफिरों को शालें अता होती हैं। इस बात का भी इतराफ़ करते हैं कि आज कश्मीर में मियाँ बशीर अहमद नक्शबंदी मजददी से बढ़कर कोई फ्याज नहीं है। ये दरवेश खुदाए मस्त न माल का तालब है न मनसब व जहाँ का। वो वज़ीर रहा तो बेमिन तो सियासत और कानून असम्बली का मेंबर बना तो बेहीला। ये मुनासिब मियाँ साहब से मंसूर होकर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हुए।
اب بھارتی حکومت نے 2008 میں میاں صاحب کو سب سے بڑا اعزاز پدم بھوشن دیا ہے۔ مبارکباد۔ ہم دعاؤں سے فارغ ہو کر دربار کی نئی مسجد میں گئے اور پرانی مسجد بھی دیکھی جس کے اوپر نئی چھت ڈال دی گئی ہے۔ اب گاڑیاں تیار تھی، میاں صاحب کی خدمت میں حاضری دی، آپ نے مجھے گلے لگایا، پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت بڑو یہ تھو لکھن والا آدمی، اس نے بہت بڑا مضمون لکھے یارشی پر، مگر آخر پر اس نے بابا جی رنگ نقشہ جڑا ہے وہ ہم نے پڑھی ہوگا، مجھے پتہ نہیں کہ نہیں تو پڑھی ہوئی ہو اس کو مضمون، اور بھی دو چار آدمیوں کا مضمون ہے بڑا زبردست ہے۔ مولانا مہر الدین قمر نے حضرت حاجی بابا صاحب رنگو نقشو جڑو ہے وہ پیش کیو ہے اپنی تحریر میں۔ بابا صاحب رنگی حاجی بابا صاحب رنگی وفات کے بعد حضرت بابا جی صاحب کا گلشن تار و تازہ ہے، اس کے پھول اپنی مہک سے دماغوں کو معطر کر رہے ہیں۔ حضرت میاں بشیر احمد لاروی جو اس وقت دربار عالیہ کے سجادہ نشین ہیں، ریاست جموں و کشمیر میں کابینہ کے وزیر بھی ہیں، جن کو حضرت امیر قوم خواجہ نظام الدین کی رحلت کے وقت جانشینی کی دستار بندھوائی گئی، وہ اپنے والد مرحوم اور اپنے دادا مغفور کے عین نقش قدم پر ہیں۔ آپ بوریا نشین فقیر اور با تدبیر وزیر ہیں۔ آپ کے صاحب کمال ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت حضرت بابا جی صاحب نے اپنی جیب مبارک جب ان کے منہ میں رکھی تو اس زور سے چوس لگائی کہ حضرت بابا جی صاحب کو یہ فرمانا پڑا کہ بس کر، اوروں کے لیے بھی کچھ رہنے تھے۔ آپ کا اسم مبارک میاں بشیر احمد بھی بابا جی صاحب نے ہی رکھا تھا۔ آپ بچپن میں بابا جی صاحب کو بابی جی کہہ کر پکارتے تھے اور حضرت بابا جی صاحب آپ کو گود میں اٹھا کر بہت پیار کرتے تھے۔ خدا کے فضل سے بابا نگری وانگل شریف والے مجاہدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے جو ہمیشہ رونق افروز رہے گی۔ سیاست بھی ہوگی اور صحافت بھی ہوگی، فقر بھی ہوگا، دینی دنیاوی محفلیں بھی ہوں گی، ذکر فکر بھی ہوگا، امیری بھی ہوگی، لیکن وائے حشر تا حضرت نظام الدین نہ مل سکیں گے۔ پھر اگے انہوں کو نقشوں کھینچے حضرت خواجہ نظام الدین لاروی میں یہ ساری صفتیں موجود تھیں۔ آپ بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ پیشانی نور اعلیٰ جس سے نور کا ظہور، سینہ معرفت سے معمور، کھلا کتابی چہرہ، قد دورا بلکہ تریرا، خوبصورت آنکھیں آنسوں میں ڈوبی ہوئیں جیسے نور میں دھلے ہوئے دو نورانی بلب، بس چپ چپ چپ، دانت سفید مروارید کے دانے، سفید چنبیلی کے پھول، شاہانہ روب، سکندری اقبال، عالمگیری جلال، محمدی خصائل، یوسفی جمال، زبان میں مٹھاس، عمل میں اخلاق، کردار اور گفتار میں یکسانیت، مریدوں میں پیر، پیروں میں باتدبیر، باتدبیروں میں مشیر، مشیروں میں بے نظیر، وطن کشمیر جنت نظیر، دل بیدار، آنکھیں اشکبار، نگاہ ہوشیار، اپنے بیگانے کے وفادار، قوم کے سردار باتدبیر، حاضر جوابی میں بازر جمر، یوں سمجھیے کہ دماغ بازر جمر کا، دل حاتم کا، زبان سبحان کی، دانائی لقمان کی، گمراہوں کے رہنما، چاہنے والوں کے دلربا، بیگانوں پر بھی لطف و عطا، عاشق قرآن، دلجوئی میں نرم، حق گوئی میں گرم، درویشی اور استغانات طبیعت میں اس طرح رچی بچی ہوئی جس طرح چنبیلی کے پھول میں خوشبو، متعمل بھی، تیز طبع بھی، علیم بھی، سخت گیر بھی، فیاض بھی، واعظ اور مجلس پیر بھی،
صوفی اور گوشہ گیر بھی، خدا شناس عارف بھی، دلک پوش درویش بھی، شعلہ مقال خطیب بھی، انقلاب آفرین قائد بھی، معجز بیان مقرر بھی، قادر کلام شاعر بھی۔ ایک سیاستدان کی حیثیت سے ان کا رعب اور دبدبہ بھی تھا، ایک بزرگ اور خدا پرست ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو ان سے والیانہ عقیدت تھی۔ لہجہ سنگین بھی ہوتا تھا اور رنگین بھی۔ جب مجمع میں ہوتے تھے تو مجمع گوش بر آواز رہتا۔ ان کی تقریر میں آب حیات کی تاثیر ہوتی۔ جب بولتے تو موتی بکھیرتے اور قسمت والے جولیاں بھر کر لے جاتے۔ آپ قوم کے روحانی معلم تھے اور دل بستان گجرستان کے مالی تھے۔ تھوڑا ہنسنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں آنسو میں ڈبائی رہتی تھیں۔ آپ بہت زیادہ روتے تھے۔ خطا کار راکم کو تقریباً 18 سال حضرت امیر قوم کی رفاقت کی سعادت حاصل ہے۔ اکثر صبح کی نماز کے بعد بڑے خلوص سے درود شریف پڑھتے اور اتنے روتے کہ ہچکیاں بند ہو جاتی۔ نیاز مند راکم نے ایک بار عرض کیا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا، یہ رونا میری وراثت ہے۔ پھر یہ بابا صاحب اور نے قمر صاحب پھر 1947 میں چلے گیا تھا پار۔ اپنے 1947 میں گئے یا 65 میں گئے، میں نے یہ یاد نہیں پورا طریقہ، 47 میں بابا صاحب اور نے انہوں نے چٹھی لکھی ہے، باسوئے قمر آز وانگت بابا نگری پیارے قمر السلام علیکم، 1 مارچ 1967۔ قمر اور چکور کے درمیان ہمیشہ دور کے سلام، دور کے پیغام اور دور کے فغاں، دل کے ارمان، قدیم رسم جہاں ہے۔ کل مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا، صورت جانی پہچانی نظر آئی۔ میں نے پوچھا، بھائی جان نہ جانے میں نے آپ کو کہاں دیکھا تھا؟ اس نے جواباً کہا، کیوں بھائی، تم کو وہ عاشق پورہ کی کہانیاں بھول گئی جب تمہارا ایک دوسرا ساتھی جو عاشق پورہ کا ذیلدار تھا اور کیسر کے پھولوں کا بیوپار کرتا تھا اور بات بات پر تم کو ستایا کرتا تھا، کبھی رلایا کرتا تھا، کبھی تمہارے پاؤں میں گدگدیاں کیا کرتا تھا، کبھی 1 روپیہ پیش کر کے کہتا تھا، لو جی یہ 19 کم 20 روپے آپ کا نذرانہ یا شکرانہ ہے۔ وہ قمر صاحب کو یہ واقعہ لکھیں کہ میں نے میرے نال وے جو یا محبت کریں تھا، میرے کو رہنو، میرا پیرانہ دبانو، پیرانہ گدگدی کرنی، پھر مجھے 1 روپیہ دے گا کہنو یا 20 روپیہ تیری نیاز ہے۔ وہی واقعہ موڑ کے لکھے میں کہ آج کل میرا وہ ساتھی پتہ نہیں کیاں گیا جنہوں میرے نال اتنا کچھ کرا ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ یہ بوڑھا کوئی نجومی ہے یا صاحب کشف ہے، یہ تو عمر رفتہ کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، وہ کیسر کے پھولوں کا بیوپاری عاشق پورہ کا ذیلدار کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ جب ذیلداری سسٹم ختم ہو گیا، کیسر کے پھول بھی نظر خزاں ہو گئے، چمن ویران ہو گیا، تو وہ بلبل کی طرح دل برداشتہ ہو کر دغے بازی کی صورت میں کہنے لگا کہ کل پرسوں پھر ملوں گا، اور بھاگ گیا۔ اتنا سا کہہ کر وہ بوڑھا خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، اے اللہ اس کی ٹھگی اور اس کا دغا بھی آج کل کی سچائی کے دعوے داروں سے بدر جہاں کہیں بہتر اور افضل تھی۔ آخر بیچارہ بوڑھا اپنے بچھڑے ساتھی کو یاد کر کے زار و قطار رونے لگا اور پکار کر کہنے لگا، اے خالق کون و مکان، میرا تیرے ساتھ صحیح وعدہ ہے کہ میری جان کی جان میرے دوست کی یاد ہے۔ میں مر کر اور حشر و نشر تک بھی اپنے درینہ ساتھی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ گیت گنگنانے لگا، سر کھول کے تو چھڑیا، جس بڑے یاد پوئیں چھت بہ کے رو چھڑیا۔ میں نے کہا، مرحبا، سچی دوستی کا یہی تقاضا ہے،
کہنے لگا کیا کریں بھائی کسی نے سچ کہا ہے، اب کیا کریں جو دل کو لگائیں نہ خزاں سے ہم، رنگینیاں بہار کی لائیں کہاں سے ہم، کہاں نجارہ شریف کہاں کمر کہاں چکور۔ پھر بابا صاحب رنگو پھر وہ شعر ہے، الٹے عشق دے کم نظام جانی، گاہک چین تے ہٹی پشور ہو گئی، لان دے وقت کچھ اور آئے اج کل گل کچھ اور دی اور ہو گئی، لگے نقص لکھ میری محبتاں نو، گولی عمر دی ساری الٹی چور ہو گئی، الٹے عشق دے کم نظام جانی، گاہکی چین تے ہٹی پشور ہو گئی۔ پرسان حال چھوٹوں بڑوں کو دعا سلام، فوٹو ارسال ہے عنقریب دوسرا خط اور فوٹو بھیج دوں گا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں لکھنا چھوڑ دیا ہے، ہاتھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے لرزہ ہے، لیکن داستان ہجر لکھتے وقت قلم بھی لرزتا ہے، دل بھی لرزتا ہے، آئندہ پھر کوشش کروں گا۔ والسلام نظام الدین لاروی۔ پھر ایک دوسری چٹھی لکھی، پیارے قمر و چکور کا سلام قبول ہو، السلام علیکم، کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا، کل اچانک قلم سے ملاقات ہو گئی، الیک سلیک کے بعد میں نے کہا ہے قلم کئی سالوں سے میں تجھے تلاش کر رہا تھا، تو کہاں گم ہو گیا تھا؟ قلم نے کہا میاں گم تو آپ ہو گئے تھے، میرے گم ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خالق سے لے کر مخلوق تک، نیک سے لے کر برے تک، حاکم سے لے کر محکوم تک، عاشق سے لے کے معشوق تک، امیر سے لے کر غریب تک، عالم سے لے کر جاہل تک، قرض خواہ سے لے کر مقروض تک، پائی سے لے کر کروڑ تک، رائی سے لے کر پہاڑ تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ازل سے لے کر ابد تک، عرش سے لے کر فرش تک، پتہ نہیں کہاں تک یہ تک تک کا سلسلہ کہیں ختم ہو بھی سکتا ہے۔ قلم روتے روتے ہنس گیا اور کہنے لگا خوب کیا تم نے یاد کرایا، تمہارے جیسے ناآشنا لوگوں سے میں ہمیشہ کنارہ کش رہتا ہوں، یوں بھی کبھی کبھار منہ پر سیاہی لگا کر بیکاری کی طرح دل ناخواستہ بیگار تو کاٹ دیا کرتا ہوں، لیکن محبت اور دلچسپی سے نامحروم دل انسان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رکھتا ہوں۔ کہو کیا لکھواتے ہو، تضیع اوقات سے کیا فائدہ؟ میں نے کہا کہ میرا ایک پیارا دلی دوست مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ قلم کو دیکھو نا کس طرح ذکر کیو بابا صاحب نے، تو پھر کہ قلم نے اتنا کچھ کیو، اس کے بعد پوچھو کہ ہن تو دس تو کے لکھانا چاہے میرا تو میں نے کہا کہ میرا ایک پیارا دلی دوست مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ ایک بوڑھے سے پتہ چلا ہے کہ وہ کہیں بہت دور، قدموں سے دور لیکن دل سے نزدیک ہے، اسے دعا سلام اور خط پیغام لکھوانا چاہتا ہوں۔ قلم نے کہا صاحب معاف فرمانا، فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس بیچارے کی جانب سے میں نے آپ کو کئی بار خود نوشتہ پیغام پہنچائے، میں نے لکھا اور اس نے لکھوایا، مگر آپ ہیں کہ ٹس سے مس ہی نہ ہوئے۔ آخر اس نے تنگ آ کر نہایت حمیدہ اور سنجیدہ دل کے ساتھ مجھ سے تانا بھی لکھوایا کہ میری یاد کے ساتھ کچھ تلخیاں بھی تھیں، اچھا ہوا کہ مجھ کو فراموش کر دیا۔ بات تو دو ہی فکرے کی تھی مگر اس کی تفسیر بہت لمبی چوڑی تھی، لیکن آپ متاثر نہ ہوئے، اب وہ روٹھ گیا ہے، تمہیں اشارتاً یاد کرنے سے تو باز نہیں رہ سکتا، لیکن بظاہر روٹھا ہوا سا معلوم ہوتا ہے، ویسے بھی جدائی کی داستان لکھنے سے میں قاصر ہوں۔ آپ کیا جانیں میری ساتھ بیتی کہانی ایسی ہے جس کو آپ جیسا درد آشنا آدمی بھی سن کر متحمل نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے کچھ تو سنا دو۔ قلم نے کہا اچھا، ایک مکمل کتاب کے ایک ورق کی ایک سطر کا ایک حرف سنو اور دل سے سنو، قصہ ہجراں شکایت می کنم۔ میں جنگل میں ایک خوش سایہ، خوش شکل، خوش ذائقہ اور ثمردار درخت کی ایک شاخ تھی۔ قلم کے اپنا بارہ میں جنگل میں ایک خوش سایہ، خوش شکل، خوش ذائقہ اور ثمردار درخت کی ایک شاخ تھی جس پر خوبصورت اور سنہری رنگ کے پرندے چہچایا کرتے تھے، کبھی دھوپ کی چھاؤں، کبھی ظل غمام، کبھی بارش، کبھی خوش ہوا، کبھی شبنم کے موتی میرے پتوں کے سنہری زیور بن کر چمکتے تھے۔ اچانک ایک کاتب آیا اور نہ جانے اس سے میری یہ خوشی اور آرام دیکھ کر کیوں رشک ہوا، اس نے مجھے اپنے پیارے شجر کے سینے سے کاٹ کر جدا کر دیا۔
قلم نے اپنی جدائی کا بڑے الرناک پیرے میں بیان کیا اور کہا، جو پنجابی کا اس میں فارسی کا شعر آ گئے۔ اتنا کہہ کر قلم خاموش ہو گیا۔ میں نے منت سماجت کی کہ سناؤ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا، اوہو بڑے بے ترس معلوم ہوتے ہو، کیا سنو گے؟ لو ایک دو فکرے اور سن لو۔ پھر کاتب نے میرے سر پر آرا چلایا، وہ کڑی قلم کرنی پوئے نا، میرے سر پر آرا چلایا، پھر میرے دل کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر میرے سینے پر آلام کے باز پھیلائے، پھر قلمدان کے جیل خانوں میں سے مجھے قید کر دیا اور سزا کے طور پر میرے منہ پر سیاہی لگائی، پھر ایک خوبصورت صاف شفاف کاغذ لے کر مجھے کہا، لو چند منٹ اسی پر دوڑ کر دل کی بہلائی کر لو، یہ تم سے پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ کیوں جدا ہو جائے گا؟ جواب ملا، اس لیے کہ تمہاری سرشت میں جدائی ہے، اس لیے تم جس کاغذ سے انگ لگاؤ گی وہ تم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ دل فگار لفظ جدائی سن کر مجھ پہ لرزہ طاری ہو گیا اور میری زبان پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ اب میں نے توبہ کر لی ہے کہ جدائی کی کہاوتیں کبھی نہ لکھوں گی۔ اگر اصل کہاوت لکھوں تو کائنات میں تزلزل آ جائے گا۔ نی جان جلائی ہوئی ہے، نہ ہی شمع تے نہ ہی پتنگ رہا، دعاں ولاں تکو تباہی ہوئی ہے، اس دے سوز وچ اس نے جان جلائی، مویا اے اس اگ لگائی ہوئی ہے، نظام الدین اصلی قانون الٹا لکھے گیا پر بڑی خطائی ہوئی۔ بابا جی اور قمر رجوری صاحب نال اتنا محبت تے اتنا پیار کریں تھا تے اس کو بھی اتنا محبت اور پیار تھا، تو یہ ساری چیز جڑی ہیں یہ کسی نہ پتہ نہیں تھی، تو یہ بابا جی انہوں نے ڈھونڈ گئے، جمع کر گئے، تو یہ سب چھپائیں۔ تو مولانا مہر الدین قمر صاحب جا گئے، پھر انہوں کی اقتصادی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو اسے کتاب میں انہوں نے لکھے ہوئے جی اپنوں کے اپنی نصیحت کی کہ فلانا بچہ میرا نہ فلانی دکان تے فلانا نہ فلانو مکان تے فلانا نہ حصہ میں فلانی زمین تے جو کچھ بزرگ کے اپنی اولاد کا بارہ میں وہ انہوں نے یاد کا نہ کیا۔ پھر لکھے ہوئے جی پھر میرے کو ایک ٹوپی تھی حاجی بابا صاحب رنگے، تے اس کا بارہ میں یا وسیعت کرنے والو تھو جی قبر میں اس ٹوپی نہ تم میرے نال رکھیو، مگر پھر میں سوچیو کہ نہ کہ پتہ اس کی کتے ات بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں کیوں کہ نہ تم یا کلو نہ رکھیو ٹوپی نہ رکھیو، البتہ جد کتے تم میرو ختم پڑے گا دعا واسطے تو ات اس ٹوپی نہ ضرور رکھیو۔ اتنی محبت ہے، اتنی پیار ہے، بہت محبت ہے، بہت پیار۔ تو بابا جی رنگی یا ڈائری ہے یا 1950 دے 60 کی ہے، تو یہ ڈائری بھی تم اوپر ہیں زرشیف پر، تو لے جایا کرو، پڑھیا کرو تاکہ تم نہ اپنو جڑو ماضی ہے یا 21 جولائی 1952 سوار 6 ساون، آج نائب تحصیلدار صاحب کے پاس گاندربل آیا اور فہرست دکھلائی۔ صاحب موصوف نے وعدہ تو کیا لیکن دستخط نہیں کیا۔ واپس دن بھر کنگن گھوڑے کے انتظار میں رہا، لیکن متیا کچپارا سے گھوڑا واپس لے گیا اور میں شام کے بعد پیدل گھر پہنچا۔ 28 جولائی 1952 آج بھی سری نگر ہی رہا۔ الل صبح جناب پیر مقبول صاحب کے دولت خانے پہ خانہ شریف جا رہا تھا تو معصیمہ بازار کی مسجد میں پیر جماعت علی شاہ صاحب آف رجوری سوکڑ، میاں عبداللہ صاحب اور دیگر بہت سے مہمان گھر وانگت روانہ ہوئے۔ برادرم غلام جنید جی 2.5 سال کے بعد بھاگ کر گیا تھا، گھر واپس آیا۔ اس کو شپیاں سے پیر مقبول صاحب، مہر کلو صاحب اور حضرت قبلہ و کعبہ نے لایا ہے۔ 19 اگست 1952 آج سری نگر سے شوپیاں، اسلام آباد اور کلگام گیا۔ واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو سونامرگ جا رہے ہیں۔
इंतज़ाम करना है। मेरे हमरा जनाब पीर गुलाम हसन साहब और अकबर भाई हैं। 20 अगस्त 1952 आज श्रीनगर से सोनामर्ग हमरा तहसील प्रेसिडेंट आया और रात कंगन में हूँ। 21 अगस्त 1952 आज गांदरबल से चश्मा शाही और वहाँ से सोनामर्ग, फिर शाम को गांदरबल। इस तरह इंतज़ाम इस्तकबालिया में मसरूफ़ रहा। 22 अगस्त, कोई गल नहीं यार, जो बचता नहीं तू इससे परेशान ना हो। 22 अगस्त 1952 आज गांदरबल से गुलाबाग, वहाँ से सोनामर्ग और सोनामर्ग से कंगन। पंडित जवाहरलाल नेहरू के हमरा और दीगर मेहमान रहे और रात सोनामर्ग हूँ। 26 अगस्त 1952 आज घर से श्रीनगर रेडियो लेकर आया और ख़र्चा 25 रुपये रेडियो माह बैटरी हुए। 5 रुपया माह रेडियो बैटरी समेत हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आयो थो 1952 बिच। तो उस वे बड़ा बाबा साहब ने उसको जुलूस कढ़ियो गुंड ते लेके सोनामर्ग तक। तो मिलाप अखबार होवे थो, निकले हुए थो दिल्ली से। वो इस मताए फखरुल दानिश में है जो वाक़ई लिखे उसमें। उस मिलाप अखबार उस पर इतना ही निकले हुए थे जिस तरह आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया निकले या एक्सेलसियर निकले, बड़ो अखबार हुआ था हिंदुस्तान को। तो उसको उसका एडिटर ने लिखे हुए जी मीना भी सोनामर्ग जानो तो सैर वास्ते। तो हूँ गुंड पहुँचो तो मैं देखियो कि कोई 1,500 आदमी घोड़ा आड़ो तो एक तो मैंने उन्होंने भी घोड़ा बड़ा खूबसूरत लगा। तो दूजा जड़ा उन्होंने घोड़ा के ऊपर सवार था उनकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत। तीजे उन्होंने पटका बदया हुआ था तो वे भी बड़ा खूबसूरत था। तो उस सड़क के नाल दरियाए सिंध चले थो तो वो दरियाए सिंध भी मैंने बड़ा खूबसूरत लगा। तो मैं क्यों यार इस सारा कुछ खूबसूरत ही खूबसूरत है। तो मैं उन्होंने पूछो कि तम जड़ा लोग के तम किए चले तो थारो के प्रोग्राम है तो जो के इतना बड़ा घोड़ा जमा है। तो उन्होंने कहो कि मारो जड़ो रहनुमा है उसने आज सोनामर्ग के बिच जलसो रखे हुए। तो पंडित नेहरू ने तो शेख साहब ने आनो है तो इतू घुंड ते हम सोनामर्ग तक यो घोड़ा को जुलूस कढ़ांगा इस वास्ते आमिद जमा। मीना भी फिर खुशी हो गई कि हूँ भी देखूँ इसना इतना घोड़ा ना चलता ना 1,500 घोड़ो चले, बड़ी गल है। आया भी जुलूस निकलियो सोनामर्ग पहुँचे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो तुम्हारा ये परली नदी का गुजर वो वे उन्होंने जड़ा अज अगे रह गए वे भी बड़ा मस्त है। उन्होंने कोई ना भी किसी से डरे ना कोई, जो उन्होंने मुँह ते आई वाक़या छुड़नी। वो तो एक मारो मोहम्मद याकूब था, उसका बाप को मैंने ना याद नहीं, फेरोज़ो ना था उसका। पंडित नेहरू को चोटा पिड़ाया तो पंडित नेहरू बड़ो खुश हो गए चोटा पिड़ता देख के। वो गयो तो वो कहने को पंडित जी हमने नहीं पता तू कौन है, हमने अपना बाबा वास्ते पढ़ाया। पंडित नेहरू जो है वो बड़ो हैरान हो गया थी। उसने पहले ही गुजराना बड़ी दिलचस्पी हुई थी। जी किताब हम पुरानी पढ़ा उसमें जो है कि उसने तमुआ में रहने की बड़ी शौक हुई थी, कोठा में रहने की बड़ी शौक हुई थी। फिर इसते पहलगाम दे एक दफ़ा उसने कोशिश की जी हूँ सोनामर्ग पैदल आऊँ तो हूँ देखूँ जी इनका ये तंबू किस है, इनका ये कोठा किस तरह है, कि इनको ये रहन सहन है। तो फिर उस एडिटर ने आगे लिखियो कि जिस पे जो हो गया सारा कोई, तो मैंने बड़ो शौक हुई कि हूँ भी इस शख्स ने मिलूँ मियाँ निज़ामुद्दीन ने। तो फिर हूँ उन्होंने ढूंढतो उनको पूछो तो मैं उन्होंने पूछो कि थारी तो या पंडित जवाहरलाल नेहरू की के ताल्लुकात हैं किस तरह हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत एहतराम करे। तो उसने श्रीनगर के बीच मीटिंग बुलाई हुई थी तो हूँ भी उस मीटिंग में गयो थो। तो अलबत्ता हूँ उस मीटिंग में पीछे बैठा हो था। तो पंडित नेहरू ने अपना पीए ने पूछो कि वे वांगत का बुजुर्ग नहीं है वे कहते हैं। तो मैं हूँ के उठियो तो मैं उन्होंने कहो कि हूँ जनाब आया हूँ ये तो पंडित नेहरू ने कहो कि थारी जगह तो मेरे नाल इत बैसन दिया तब उत कित बैसन तो इतना वो है मेरो एहतराम करे। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख साहब ने कहो कि
بابا صاحب اور ہم پارلیمنٹ کے بچ چلا تو یہ پارلیمنٹ کے بچ دلی جائیں تو یا بہت بڑے طبقوں بھی ہے کمیونٹی بھی ہے تو نالے اتنا نیک انسان ہے سب کچھ بابا صاحب اور نے پھر وہ گل نہ منی کہ ہوں ایک جر شریف پر بیسن والوں آدمی ہوں تو ہوں پارلیمنٹ میں نہیں جاتا پھر بابا صاحب اور اسمبلی میں آنے 1952 میں مگر آج ہی بابا صاحب رنگی جی سیاسی زندگی ہے نا وہ بڑی پرانی ہے میں پڑھی پچھلے سال بند شند کیا ہوا تھا ہم تو اس پہ کتاباں پڑھنے کی تھوڑی تھوڑی شکر ہے شوق ہو گئی تو میں تحریک حریت کشمیر پڑھی 1920 سے 1930 تک اس میں 1926 بچ لکھے ہوئے کہ جڑی انگریزاں کے تو مہاراجا کے خلاف تحریک چلے تھی بابا صاحب اور اس میں اگے اگے تھا 1926 بچ تو پھر مہاراج نے انہوں نے 1926 میں بند بھی کیا اس واسطے کہ انہوں نے لاہور میں کانگریس کا کسی اجلاس میں شرکت کی تھی تو اس میں لکھے ہوئے کہ دو ترے جگہ اس کتاب میں 1920 کے لے کے 1930 تحریک حریت کشمیر میں دو ترے جگہ ذکر ہے آجی بابا صاحب انہوں نے اس بڑے اس کے مطلب اس بڑے بھی تھا بعد میں تو خیر پیچھے گجر جاٹ کانفرنس بنی پھر وہ بڑا اس کے بچ بابا صاحب رنگو بڑو رول رہو وہ رہو وہ اس انہیں کتابوں کے بچ ساروں کچھ آئے ہوئے بابا صاحب وہ ڈائری لکھے میں تھا ان کی ڈائریوں کو البتہ ریکارڈ ہم نے نہیں مل سکے صرف 1940 سے لے کے 1950 تک کو ملی وہ ہم نے چھاپے ہو تو یکم اگست 1941 آج گزشتہ شب کو سری نگر سے ایڈیٹر اخبار اصلاح کا خط بھی آیا اور چودھری صاحب کا بھی اس لیے علل صبح سری نگر روانہ ہوا راستے میں بامقام وائل تحصیلدار صاحب سے ملا ان کو ایک نامہ بھی پیش کیا 10 بجے سری نگر پہنچا اور 11 بجے ریونیو کمشنر صاحب کے پاس ڈیپوٹیشن لے کر گجر قوم کی تکالیف بیان کی 1941 بچو گجر قوم کی تکالیف بیان کی چودھری صاحب سری نگر مشن اسپتال درگجن داخل ہوئے جون 1941 26 جیٹھ آج بھی گاری رہا اور شریف کے کام میں مصروف رہا مہمان پنچ رجوری تلال گلگت وغیرہ کافی تعداد میں تھے گویا 1941 میں بھی اور شریف جڑو ہے وہ اسے شان نہ ہوئے تو نہ اس پہ بس تھیں نہ گاڑی تھیں نہ سڑک تھیں لیکن لوگ گلگت تے بھی پہنچے تھا یہ اس پہ فیصلہ کرے میں تھا تو انہوں کو بھی لکھے ہوئے 3 ستمبر 1941 آج بھی گاری رہا پنچایت کا اجلاس تھا ملا جی و لکھیا وغیرہ کی لڑائی ہو گئی میں نے بعد نماز شام عمر بخش کے گھر متعلق کے تنازع عبدالحی وغیرہ گیا چنانچہ فیصلہ ہو گیا یہ فیصلہ عمر بخش نے ہمارے ساتھ کر کے بعد میں برادری کی اما سے پھسل گیا اور ہمارے خلاف پولیس لایا مقدمہ کرنے کی سطح سے پولیس لایا تھا آخر خدا کے فضل سے ہم کو کامیابی ہوئی حضرات پاروں پاکستان دے کئی شریف تے آیا ہوا تھا سری نگر 1942 تو ان کو سن لیو جی وہ سری نگر آیا میں تو اس بارہ میں لکھے ہوئے 2 فروری 1942 آج بھی میں باوجود لالا کو روانہ سری نگر کرنے کے نہ ٹھہر سکا مجھے اپنی عقیدت نے مجبور کیا رات نصف تک بے چین رہا اس کے بعد اٹھ کر سری نگر روانہ ہو گیا صبح مجھے آڑی پہنچ کر ہوئی گاڑی ابھی وائل تھی پہنچ گیا راستے میں راجہ سخی ولایت خان صاحب رینج آفیسر جنگلات اور سردار عطا محمد خان صاحب رینجر سے بھی ملاقات ہوئی چنانچہ یہاں حضرت صاحب کی تاریخ پر پہنچ گیا
यहाँ हज़रत मियाँ बगो साहब और हज़रत मियाँ तोता साहब के भी न्याज हासिल की। मज़ीद तारीख़ 29 बैसाख रही कि वे श्रीनगर आया हुआ था तो मैं लाला पाई और चलाया, मगर फिर भी मैंने रात सारी इतना रहो कि हूँ क्यों हाजिर नहीं हो, तो फिर हूँ रात ही उठ के टुर गया तो सुबह हूँ ना के कोल श्रीनगर पहुँच गया। 17 अप्रैल 1942 आज भी शहर पुंछ रहा। हज़रत बाजी अलफदीन साहब भी शहर पुंछ तशरीफ़ फरमा हैं और मैं भी मुलाकात को गया था, बड़ी मेहरबानी से मिले। 12 मई 1942 आज मुल्ला के डेरे से रुखसत होकर गुंडी पहुंचे। रास्ते में बारिश से बड़ी दिक्कत दी। पीर इमरान शाह दरिया बुर्द भी हो गए थे, मगर कुदरत ने बचा लिया। 13 मई 1942 आज गुंडी से रुखसत होने को तैयार हुआ और रात को जमात अली शाह साहब बमुकाम पमरोट ठहरेंगे। आठ मार्च 1943 आज श्रीनगर से रावलपिंडी रवाना हुआ। रात बमुकाम में गढ़ी रहा, गढ़ी कश्मीर रहा। जो ड्राइवर हमें रावलपिंडी लेकर आया उसका नाम मोहम्मद आजम था। 9 मार्च 1943 आज गढ़ी से चलकर दोमेल पहुंचा। यहाँ तलाश हजरत साहब करते करते जैलदार दरावा मिला। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि हजरत साहब कल श्रीनगर तशरीफ़ ले गए। कुदरत को इस साल मुलाकात मंजूर न थी, चुनाचा वहाँ से चलकर रात रावलपिंडी रहा। 10 मार्च 1943 आज भी रावलपिंडी रहा। रावलपिंडी तक हम 3 आदमियों का किराया लारी माए टोल रोड 17 रुपये खर्च हुए। पिंडी से एक लुंगी और एक कुल्ला खरीदा। लुंगी की कीमत 14 रुपये और कुल्ला 90 रुपये, कुल 104 रुपये है। आजकल बाजार नहायत गरां है। 11 मार्च 1943 आज रावलपिंडी से चलकर रात वजीराबाद रहा और सुबह की गाड़ी पर जम्मू रवाना हुआ। 12 मार्च 1943 आज सियालकोट दिन भर रहा। एक सूट केस कीमती 10 रुपये में ख़रीदा और शाम की गाड़ी पर सवार होकर जम्मू पहुंचा। 14 मार्च 1943 आज भी जम्मू ही रहा, काफ़ी दोस्तों से मुलाकात की। 15 मार्च 1943 आज भी जम्मू ही रहा। यहाँ के अरकान गुजर कॉन्फ्रेंस नहायत नालायक और बेहसास आदमी हैं। यहाँ के तमाम तुराबाजों में सिर्फ मौलवी मोहम्मद दीन साहब जनरल सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस एक साहिब दर्द और काबिल तरीन आदमी हैं। 16 मार्च 1943 आज भी जम्मू रहा, कोई काबिल तज़किरा काम नहीं किया। एक मीटिंग अरकान अंजुमन की तलब की थी और अभी तक नहीं आए। तो इसको मतलब है कि उस वक्त भी बाबा साहब और अपना इन कौमी मामला में कितना मसरूफ़ हुए थे। जम्मू जानो, उत बुलानो करनो। 20 मार्च 1943 आज जम्मू से चलकर सतवारी मेजर साहब के घर आया। क़याम जम्मू के दिनों हमने यहाँ 30 रुपये कम व पेश खर्च किए। ख्याल है कि आज बामुकाम चकरोई बाखाना जैलदार चौधरी खुदा बख्श साहब के जाने का है, क्योंकि वादा किया गया है। मिर्ज़ा साहिबान जम्मू से रजौरी रवाना हो गए। एक ख़त भी हाजी साहब को लिखा और एक भाई अब्दुल करीम को। 22 मार्च आज गुज़श्ता सब को सतवारी छावनी रहा और चकरोई से वापस आ गया। रात मेजर साहब के यहाँ रहा, लिहाजा आज भी जम्मू ही हूँ। चार अप्रैल 1943 आज इजलास 12 बजे शुरू हुआ। जलसा अच्छा हुआ और इजलास कामयाब रहा। 5 अप्रैल 1943 आज भी इजलास शुरू है और जम्मू रहा। 6 अप्रैल 1943 आज मीटिंगें शुरू हैं। इंतखाब भी हो गया है और शाम को इजलास होगा। मुझको आइंदा साल के लिए सदर मुकर्रर किया गया था, मगर मैंने ज़बरदस्ती हाजी मोहम्मद इसराइल को मुकर्रर किया।
8 اپریل 1943 آج بھی جموں راہ ہماری کانفرنس کے اراکین کا وفد نئے پرائم منسٹر صاحب بہادر سے ملا اور صاحب موصوف نہایت عزت اور اخلاق سے پیش آئے۔ وفد مندرجہ ذیل اصحاب پر مشتمل تھا: میاں نظام الدین حاجی اسرائیل، مولوی محمد دین، چودھری غلام حسین، مولوی مہر دین، مولوی علم دین۔ پرائم منسٹر نے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ سات جون 1943 5 جیٹھ آج سری نگر سے گھر آیا اور عرس شریف کے کام میں مشغول ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے کمر مبارک میں درد ہے۔ اوڑی سے لاسجو، سردار منگت اللہ، پنچ سے شاہ ولی، فتح محمد مروٹی وغیرہ، بدرواہ سے دین محمد، میاں منگا وغیرہ حضرات آئے ہوئے ہیں۔ سوپر سری نگر کے بھی کتنے ہی معززین ہیں۔ 8 جون 1946 26 جیٹھ آج عرس شریف اختتام پذیر ہو گیا۔ اس سال حضرت حاجی صاحب تشریف نہیں لائے، حیرت ہے۔ کافی مجمع تھا، مولوی غلام مزمل صاحب ماں عیال آئے۔ حاجی صاحب لا آڑا ہوئے گا میرے خیال کا، انہیں کو لکھے ہوگا وہ نہیں آیا۔ نہ یہ ریکارڈنگ نہیں کرنی ہے، یہ کٹ، یہ مہربانی کر کے یہ نہ کرنی، باقی سارا کام کرنا ٹھیک ہے۔ یہ جس پہ آدمی دیا ہے